سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام تجارت۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجے گا، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں، یعنی اس کی جو 100 نیڈز ہوں گی، ضرورتیں ہوں گی، وہ پوری فرمائے گا۔ ان میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجتیں، ضرورتیں ہوں گی، جو اللہ پاک درود پاک پڑھنے والے کو بطور انعام پوری فرمائے گا۔ اللہ پاک دنیا و آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرمائے اور درود پاک کی دیگر برکتیں بھی ہمارا مقدر فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی برکتیں اور آپ کی شفاعت کے صدقے میں رب کائنات ہمیں جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی جہاں دیگر برکتیں ہیں، وہاں روزی میں برکت بھی اس سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، روزانہ کی بنیاد پہ کچھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت برکتیں ملیں گی۔ دنیا میں آئے روز، یعنی یہ دور ایسا ہے، پہلے ہوتی تھی نا، پہلے کچھ ٹائم لگتا تھا چینجنگ میں، لیکن آج کل بہت تیزی کے ساتھ نئی نئی ایجادات اور نئی نئی صورتیں پیدا ہو رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں۔ انہی میں تجارت کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ تجارت نے بھی اپنا رنگ ڈھنگ اور طور طریق بدلے ہیں، مختلف فارمیٹ آ گئے ہیں تجارت کے، جو پہلے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور یقینی طور پہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں ہماری جو کاروباری شناخت ہے، وہ ایمانداری، دیانتداری، خوف خدا اور شریعت کے دائرے میں رہ کر مال کمانا ہونا چاہیے۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کی شرعی اسکیننگ کرا لیں۔ جب آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو مختلف امور کے ماہرین جو ہوتے ہیں، بالخصوص کاروبار سے ریلیٹڈ جو افراد ہوتے ہیں، جو کامیاب ہوتے ہیں یا جن کا کاروبار بہت رن کر رہا ہوتا ہے، تو آپ ان سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں، آپ ان سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں، یا کم از کم انہیں ایڈمائر کرتے ہیں کہ میں بھی اپنا کاروبار اسی رنگ ڈھنگ پہ چلاؤں گا۔ تو یہ ساری چیزیں کس لیے ہوتی ہیں کہ کاروبار خوب جمے اور خوب بڑے، پھلے پھولے اور اچھی انکم ہو، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر اچھی نیت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ چاہے چھوٹا کاروبار کر رہے ہیں، چاہے بڑا کاروبار کر رہے ہیں، چاہے آپ خدمات لے رہے ہیں، چاہے خدمات دے رہے ہیں، چاہے آپ ملازم ہیں، چاہے آپ سیٹ ہیں، چاہے آپ خریدار ہیں، چاہے آپ سیلر ہیں، بیچنے والے ہیں، چاہے آپ زمین بیچ رہے ہیں، چاہے آپ گھر بیچ رہے ہیں، پلاٹس بیچ رہے ہیں، پراپرٹی بیچ رہے ہیں، یا آپ ایک سوئی بیچ رہے ہیں، آپ کوئی بھی بزنس کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، تو جہاں آپ اس فیلڈ کی ٹیکنیکل اور پروفیشنل جو چیزیں ہیں ان کو سیکھنا چاہتے ہیں، وہیں آپ کا ایک جذبہ یہ ہونا چاہیے۔ اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو، ہم اپنے پروفیشن کو، ہم اپنے وے آف انکم کو شریعت کے دائرے میں لے کر آئیں۔ اور شریعت کے دائرے میں کیسے آئے گا کہ ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کریں۔ آپ مدنی چینل کے مختلف سلسلوں میں سنتے رہتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے علماء و مبلغین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ دین اسلام محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بے شک اس کا ایک بہت بڑا حصہ عبادات پر مشتمل ہے کہ آپ نے عبادات کرنی ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، بہت اچھی بات ہے، بالکل پڑھنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام ایک جامع دین ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، ایک بات کہی جاتی ہے کہ جناب پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، یا جھولے سے لے کر قبر تک
دین اسلام رہنمائی فراہم کرتا ہے، تو الحمدللہ دین اسلام کاروباری حوالے سے بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور کاروباری جو اخلاقیات ہے اس کو دین اسلام بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ کے طریقہ کار کو دیکھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کاروبار فرمایا ہے، اور کاروبار کی جو مختلف شکلیں اس دور میں پائی جاتی تھیں ان کو آپ نے اختیار فرمائی ہے، اور ان میں جو کمزوریاں تھیں یا خامیاں تھیں ان کو آپ نے دور فرمایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رسول ہیں، اور آپ کی سیرت طیبہ میں کائنات کے ہر فرد کے لیے رہنمائی موجود ہے، اور یقیناً تجارت یا تجار یہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے کہ ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے مختلف وے آف ارننگ اختیار کرتے ہیں۔ کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی جناب عالی فرمز بناتا ہے، کوئی کمپنیز بناتا ہے، کوئی کپڑا بناتا ہے، کوئی کچھ بناتا ہے۔ تو ان سب کے ایک بیسک رولز اور پرنسپلز ہیں کہ جن کو فالو کرتے ہوئے اگر ہم اپنا بزنس، اپنی وے آف ارننگ جو ہے اس کو چلائیں گے تو یقینی طور پہ دنیا تو ہم حاصل کریں گے ہی، لیکن اس دنیا حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا تو ہم شریعت کو فالو کرتے ہوئے فوٹ اسٹیپ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو فالو کرتے ہوئے چلیں گے تو اللہ نے چاہا تو دنیا کی دولت بھی ہاتھ آئے گی، اور آخرت کی دولت سے بھی محروم نہیں ہوں گے، بلکہ دیانت داری کے ساتھ، صدق و وفا کے ساتھ اگر ہم کاروبار کرتے رہیں تو بحکم حدیث انبیاء اکرام علیہ السلام کا قرب ملنے اور جنت میں ان کے ساتھ رہنے کی بشارتیں موجود ہیں۔ اللہ پاک ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بددیانتی، دھوکے بازی اور فراڈ سے محفوظ فرمائے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، اور پہلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، میں بینک میں جاب کرتا ہوں اور ہمیں بینک لونز وغیرہ دیتا ہے، جیسے ہاؤس بلڈنگ اور کار لون وغیرہ نا، اس کی مد میں ہمیں پیسے ملتا ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا یہ جو لون کا جو پیسہ ہمیں ملتا ہے تو ہم اس سے حج اور عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بس یہ رہنمائی فرما دیں مفتی صاحب۔ ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر دیکھنا یہ ضروری ہے کہ لون کے جو یہ پیسے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کانٹریکٹ کی بنیاد کیا ہے؟ اس کانٹریکٹ کی جو بنیاد ہے، اگر سودی معاہدہ ہے تو پیسے حاصل ہونے کا جو ذریعہ ہے آپ کے پاس وہ ایک سودی اگریمنٹ ہے۔ اگرچہ کہ یہ جو رقم آپ سودی معاہدے کے ذریعے وصول کریں گے ایک قرض کی رقم ہے، یہ رقم تو پاک ہے، لیکن اس پر جو آپ اضافہ دیں گے وہ سود ہے۔ تو جو اضافہ آپ دیں گے وہ سود ہے، اور ایک سودی معاہدے کے ذریعے رقم حاصل کر کر حج پر جانا بلا شبہ یہ گناہ کا کام ہے۔ اور اگر آپ کا کانٹریکٹ جو ہے اس سے مراد اسلامی بینکوں سے ہونے والا کوئی معاہدہ ہے تو اس کی نوعیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ عام طور پر اسلامی بینکوں کے جو معاہدے ہوتے ہیں جو گھر کی خریداری سے متعلق ہوتے ہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی ایک پراپرٹی کا شیئر خرید لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی پراپرٹی کا 60% یا 70% حصہ انہوں نے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد اس کے بدلے میں آپ کو پیسے دے دیے۔ تو یہ جو ذریعہ ہے پیسے دیے جانے کا، اس میں سودی معاملہ نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بینک اپنے سے کرایہ لیتا رہتا ہے، تو یوں دونوں ڈفرینٹ معاہدے ہیں، ایک طرح کے معاہدے نہیں ہیں۔ ٹھیک، اگلا سوال دیجیے۔ مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی کاروباری شخص ادھار پر سامان دیتا ہے اور زائد رقم دو وصول کرتا ہے تو وہ سود میں شمار ہوگا یا نفع؟ براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیے، زائد رقم وصول کرنے کے تعلق سے اگر تو ایسا ہے کہ اس نے مال مہنگا بیچا ہے، تو جو مال مہنگا بیچا گیا اس میں تو جتنی بھی قیمت مقرر کی گئی وہ اس مال کی گئی۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ مال کی جو بھی قیمت مقرر کی گئی، اب ادھار کے ساتھ ساتھ مہینے کو لیٹ ہوا، 2 مہینے لیٹ ہوا، 3 مہینے لیٹ ہوا، وہ پیمنٹ بڑھاتا چلا گیا، تو یہ جو دوسری صورت ہوگی یہ صورت سودی ہوگی۔ جبکہ اب جو پہلی صورت ہے کہ کوئی شخص مال مہنگا بیچ رہا ہے
تو اس نے جو بھی قیمت وصول کی ہے اپنے مال کی وصول کی ہے، وہ ایک تجارتی معاہدہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ تو ایک سوال ہے، سوال کیا ہے، ایک صورتحال بیان کی ہے انہوں نے ہمارے سامنے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی مارکیٹ میں کہا جاتا ہے کہ کاروبار میں تھوڑا بہت جھوٹ تو چلتا ہے، اور تھوڑا بہت جھوٹ بول دیا کرو، لیکن جو ہے نا صدقہ دے دیا کرو البتہ پھر اس کی جگہ۔ دیکھیے کچھ لوگ ساری عمر جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو پاتے، ہوں اوہام یعنی وہم، شک اور تذبذب کے اندر گم رہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کبھی کلیئر راستہ اپنایا ہی نہیں ہوتا۔ یہ دو راستے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہارے لیے دو راستے رکھے ہیں، ایک راستہ ہے گناہ کا راستہ، ایک ہے ثواب کا راستہ۔ تو کچھ لوگ ثواب کے راستے پر چلتے چلتے گناہ سے نہیں بچ پاتے، تو تذبذب میں رہتے ہیں، ہوں بلکہ اسی کو یوں سمجھیے کہ آپ نظریہ بنا لیتے ہیں، سمجھوتا کر لیتے ہیں، گناہ سے بچنا تو مشکل ہے، ممکن نہیں ہے۔ یہی وہ راستہ ہے کہ جو اہل تقوی ہیں وہ نکل کر یہاں سے، یعنی یا تو وہ کبھی چلے نہیں ہوتے اس راستے پر، اور پھر چلے بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، یہاں سے نکل کر صاف ستھرے راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، جو جھوٹ نہیں بولتا وہ نہیں بولتا، ٹھیک ہے، چاہے کتنا ہی بڑا فائدہ نقصان ہو رہا اتنا ہی بڑا فائدہ نقصان ہو۔ مارکیٹ میں ایسے درجنوں لوگ ہوتے ہیں ہو۔ جی کہ جو بڑی کلیئر بات کرتے ہیں، جی بہت صاف بات کرتے ہیں، اور ان کا ایک اعتماد بھی بڑھتا ہے لوگوں کے درمیان۔ تو تذبذب میں جو رہنے والے ہیں ساری عمر تذبذب میں رہتے ہیں، ملتا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ملتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہ لینڈ لارڈ بن جائیں، کچھ بھی ہو، اربوں پتی بھی بن جائیں، تب بھی کیا حاصل، گناہ کا بوجھ تو لیا نا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو جھوٹ نہیں بولے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تو احادیث مبارکہ میں بیان کر دیا گیا کہ جو جھوٹ ہے اس کے بولنے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت اڑ جاتی ہے، برکت نہیں رہتی اس میں۔ لیکن سچ بولنے والا جو ہے اسے برکت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اسے پھر ایسی ایسی راہیں ملتی ہیں کہ ایک الگ ہی بات ہے اس کی۔ اس وقت کیا یہ جو آپ نے بات کی، تذبذب کی بات آپ نے کی، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے، میں ایک چیز شیئر کر رہا ہوں کہ آپ اسے کریکٹ کریں گے یا اسے غلط قرار دیں گے، کہ یہ دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھنا چاہتے ہیں، سب کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے؟ ایک تذبذب کی وجہ یہ تو نہیں ہے؟ تذبذب کی وجہ ایک ذہنی کشمکش ہے، ٹھیک، یا تو سمجھوتا کیا ہوتا ہے کہ بس گناہ نہیں چھوڑ سکتے، یا یہ ہوتا ہے کہ چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں پھر شیطان حاوی آ جاتا ہے، ٹھیک، پھر ارادہ کرتے ہیں پھر حاوی آ جاتا ہے، ول پاور کی کمی، کشمکش جاری رہتی ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ تو ان کی بات درست نہیں ہے نا پھر، جو انہوں نے سوال کیا؟ غلط بات ہے، بالکل واضح طور پر غلط بات ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص حرام کام کرے اور کسی اور نیکی پر اس کی بنیاد رکھے کہ وہ نیکی کر لوں گا؟ حرام کام تو حرام کام ہے، جھوٹ تو ایسا حرام کام ہے کہ کبھی حلال رہا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کوشش کریں گے تو بچ جائیں گے، اور جھوٹے لوگوں سے بچیں۔ انسان کی جیسی صحبت ہوتی ہے نا، رفتہ رفتہ پھر وہ اس پہ وہی رنگ چڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو جھوٹے تاجروں سے بچیں، جھوٹ بولنے والوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی سچائی ملے گی اور سچ پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں۔ جی جناب۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، گرمیوں میں دودھ خراب ہو جاتا ہے، دودھ کے اندر برف ڈالنا کیسا؟ دیکھیے جہاں عرف ہے کہ جناب ڈالا جاتا ہے اور گاہک کو بھی پتہ ہے، اور کہتے ہیں نا کہ دودھ میں پانی یا پانی میں دودھ، دونوں میں فرق ہے نا۔ یہ نہ ہو کہ پھر اتنا برف ڈالیں کہ اپنا جو ضرورت ہی نہ ہو۔ عرف جتنا ہے اس حد تک تو گنجائش ہوگی اس کی، کیونکہ کراچی میں بھی آپ دیکھیں کہ بھینس کالونی سے گاڑی چلتی ہے۔ جی، آج کراچی کا جو ٹمپریچر تھا میں نے نوٹ کیا 42 بھی گیا ہے، 42 بھی گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 42 کے ٹمپریچر میں گاڑی چلی ہے بھینس کالونی سے اور اس کو پہنچنا نہیں کراچی، تو کوئی 40 کلومیٹر تو بن جائے گا یہ۔
1.5-2 घंटे का सफर है। ٹھیک ہے نا. تو یوں اپنا جہاں عرف ہے وہاں اس کی اجازت ہوگی. ٹھیک. اور مطلب جتنی اجازت ہے اتنی ہوگی. ہاں لام والا. ٹھیک ٹھیک. نیکسٹ کال دیجیے. میں شارق مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہ رہا ہوں، پیسہ میں لگانا چاہ رہا ہوں اور باقی جو بھی کام ہے وہ کرے گا، تو اس کا پروفٹ ہم دونوں آدھا آدھا لے سکتے ہیں یا نہیں؟ پیسہ آپ لگائیں گے، کام وہ کرے گا، یہ مداربت کی صورت ہے. تو مداربت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریقین جو چاہے نفع کا تناسب طے کر سکتے ہیں. 50-50 طے کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مفتی ایک سوال ہے، تھوڑا سا میں اس میں امینڈمنٹ کر کے عرض جی کر جی. دیتا ہوں. سوال یہ کہ ڈبل جاب کرتے ہیں، 9 to 5 ایک جاب ہے اور پھر 5:30 سے انہوں نے بتایا کہ 5:30 سے 10 تک کی ایک جاب ہے. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک جاب میں کام زیادہ آ جاتا ہے تو دوسری جگہ کی چھٹی ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں نے سنا ہے کہ ڈبل جاب نہیں کی جا سکتی. کیا یہ جائز ہوگا؟ اور اگر جائز ہوگا تو اس کی انکم کا کیا حکم ہوگا؟ ڈبل جاب نہیں کی جا سکتی کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں دو معاہدے نہیں ہو سکتے. جب آپ دوسری جگہ نہیں جا رہے، عام طور پر سیکنڈ جگہ جہاں بھی بندہ جاتا ہے تو اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ جاب کرتا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ جگہ والا کیوں جاب دیتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ اکاؤنٹ کا بندہ ہے، صحیح. اب اس کے پاس کام کم ہے ٹھیک ہے. اور اسے چاہیے 3 گھنٹے کوئی آ جائے اور اس کا اکاؤنٹ بنا کے چلا جائے. ٹھیک ہے. فل ٹائم بندہ اسے چاہیے نہیں، فل ٹائم بندہ اسے نہیں چاہیے، افورڈ نہیں کر تو سکتا. اس کی بھی ایک ضرورت ہے. صحیح ہے. اچھا، پھر دونوں کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کبھی یہاں سے میں لیٹ ہو گیا تو میں چھٹی کروں گا، اس کے پیسے کٹوا دوں گا. یا ہو سکتا ہے کوئی ایک لمٹ ہو چھٹیوں کی کہ جناب اتنی چھٹی آپ وتھ پے کر سکتے ہیں. تو یوں دونوں صورتیں ہیں کہ انہیں وتھ پے کچھ چھٹیوں کی سہولت حاصل ہے تو ان چھٹیوں میں یہ شمار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یا یہ لیٹ منٹ کٹوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یا یہ کہ دوسری جگہ سے ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہے کہ نہیں آئیں گے جس دن تو اس دن کی سیلری نہیں ملے گی. صحیح. تو یوں یہاں پہلی جاب سے لیٹ آنے پر جو بھی ایشوز ہیں اس کا دوسری جاب کے ساتھ ایک حل موجود ہے. صحیح. بات واضح رکھنی چاہیے. بعض اوقات جو ہے نا بات بندہ گول مول کر کے پیش کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی ذرا کر لیتے ہیں بعد میں دیکھی جائے گی. جی. بات واضح کی جائے کہ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے اور ان حالات میں ہم یوں کریں گے. ٹھیک ہے. ایک تو لیٹ منٹ کا ہے کہ جتنے منٹ لیٹ آیا اتنی کٹوتی ہوگی. ٹھیک ہے. ایک یہ کہ بالکل ہی نہیں آیا تو اس کی میں سیلری نہیں لوں گا اس دن سیلری جو ہے یہ نہ لے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ دونوں جاب کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. مفتی صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ پہلی جاب کے بعد دوسری جاب کر رہا ہے تو دوسری جاب دینے والے کو پتہ ہے کہ یہ میں اس کو جو رکھ رہا ہوں تو میری اپنی بھی پتہ ہوتا ہے نارمل. جی پتہ ہوتا ہے. تو آپ نے پہلی جاب کے لیے سہولتیں ساری بیان کی، تو یہی کام اگر دوسری جاب کے لیے اسے کرنا پڑے، مثال کے طور پہ کام زیادہ آ گیا، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے، گرافک ڈیزائنر ہے یا اکاؤنٹس کا کام ہے، کسی دن دوسری جاب پر کام زیادہ آ گیا اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں 5:30 بجے جاؤں گا تو 10 بجے تک نہیں نپٹاؤں گا اور پورا کنٹینیو اتنا کام بھی نہیں کر سکتا، تو پہلی جاب سے اگر یہ چھٹی کر لے یا جلدی چلا جائے تو اس کی رخصت ہوگی؟ بیمار بھی تو ہو سکتا ہے نا. جی جی. ٹھیک ہے، گھر میں کوئی کام بھی پڑ سکتا ہے. صحیح. تو بیمار ہونا، گھر میں کام پڑنا، سب صورتوں میں یہی ہوگا. یہ جو صورتیں ہیں جی. جو جب یہ مسائل اس کو درپیش ہوں گے، پہلے جاب میں جو یہ ٹریٹ کرے گا وہی ٹریٹیاں کر لے. ٹھیک ٹھیک. اگلی کال دیجیے. کام تجارت میں میرا اس سوال یہ ہے کہ فقر کو فخر بھی قرار دیا گیا ہے، تو اب چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں تو بندہ اگر فقر اختیار کرتا ہے تو کیا بہت ساری جو ہے وہ بچت بھی ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ حدیث پاک کا کیا معنی ہے؟ واہ بھائی واہ، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، بڑی بات ہے. اس سے اب سوال، جی فقر کو فخر قرار دیا گیا، یہ مہنگائی بھی ہو گئی ہے. اب انہوں نے حدیث کا لفظ بھی استعمال کیا ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ کافی کیلو کال ہے اس جملے پر. ٹھیک. یہ حدیث ہے یا نہیں میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. ہم آ جاتے ہیں اپنا انتقاد پر. فقر پر. جی. فقر اور حالات. دیکھیے دنیا کے اندر جو ہے نا 2 طرح کے لوگ ہیں. ٹھیک.
ایک وہ ہیں کہ تنہا تنہا ہے، ان کا کوئی نہ آگے نہ پیچھے، ٹھیک ہے، جہاں مرضی بیٹھ گئے چوکڑی ڈال دی، جہاں مرضی چلے گئے، کھا لیا پی لیا۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ فیملی وابستہ ہے، تو فقر آپ کر لیں گے، آپ کے بچے تھوڑی کریں گے، فقر آپ کر لیں گے، گھر میں جب جائیں گے تو ان بچوں کو دودھ بھی چاہیے، بچوں کو کھانا بھی چاہیے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ تو جس نے دنیا کے اندر معاشرت اختیار کر لی ہے، نکاح کر لیا ہے، بچے ہو گئے ہیں، تو اب ان کے حقوق ہیں۔ اب وہ فقر کے جو فضائل ہیں نا، وہ ان سے دل نہ بہلائے، تو فقر کرنے والے زندگی الگ طریقے سے گزارتے ہیں، بہت الگ طریقے سے گزارتے ہیں، بالکل درویشی اختیار کر کے گزارتے ہیں، اور ویسے طریقے سے گزارتے ہیں کہ جناب کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کن حالات میں ہے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ جی فقر سے مراد یہ ہے کہ بس بہت سادہ زندگی گزارنی ہے، اپنی بھی بچوں کی بھی، تو کس نے منع کیا ہے؟ گزاری جائے قناعت کی زندگی، سادہ زندگی، اور یہ بڑا بہترین حل ہے۔ بندہ بہت سارے جو اخراجات ہیں وہ روک سکتا ہے، وہ ان سے بچ سکتا ہے۔ تو کبھی بھی جو ہے وہ پیسہ سیونگ کرنے کی جو بھی طریقے آپ دیکھیں گے، ان طریقہ کار میں بچت جو ہے سب سے فوقیت رکھتا ہے، کہ آپ پہلے بچت کریں، اپنے اخراجات کم کریں۔ تو جس کو جو ہے وہ اخراجات، جس کی آمدنی محدود ہے، وہ فقر کا نام دے یا کچھ بھی نام دے، اس کے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں بیچارے کے پاس، اخراجات کم کرنے ہی کرنے ہیں۔ جی، جیسے آپ نے سیونگ کا فرمایا، تو میں ایک وہ کتاب میں پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے اکنامکس کے حوالے سے کتاب لکھی تھی، معیشت کے حوالے سے۔ انہوں نے لکھا کہ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ بچت کو، سیونگز کو سب سے آخر میں رکھتے ہیں۔ تو سیونگ سب سے پہلے ہونی چاہیے، جو آپ نے فرمایا کہ بڑی بنیادی چیز ہے سیونگز۔ سیونگ اور چیز ہے، پہلے بچت ہوگی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بچت یعنی منفیت، فائدہ۔ بچت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ بچا لیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اسی کو سیونگ بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ بچت ہوگی کیسے؟ سوال یہ ہے کہ یہ بچت ہوگی کیسے؟ جی، تو بچت ہوگی اخراجات کم کرنے سے۔ تو ان معنی میں اخراجات کم کرنا سب سے پہلے ہے، وہ کم کریں گے تو بچت ہوگی نا۔ آپ کسی کی سیلری مثال کے طور پر 50,000 روپے، صحیح، اور اخراجات اس کے 60,000 کے ہیں، صحیح، اب وہ مائنس بچت، میں چلا جائے گا۔ جی، اگر وہ اپنے اخراجات 40,000 پر لے آئے گا، تو اب یہ ہے کہ 10,000 کی سیونگ ہو جائے گی، صحیح، بچت ہو جائے گی۔ تو بچت کرنے سے متعلق جتنے بھی طریقے ہیں، اخراجات میں کمی کرنا سر فہرست طریقہ ہے، ٹھیک، یہ مقصود ہے۔ ٹھیک۔ میں یہاں پہ ایک رسالہ امیر اہل سنت کا ریکمنڈ کر دوں آپ کو، کہ آپ کا جو سوال تھا بیسیکلی وہ معیشت سے کم تھا، وہ فقر سے زیادہ تعلق تھا۔ تو ایک امیر اہل سنت کا بڑا مختصر سا رسالہ ہے، خزانے کے انبار، بہت پیارا رسالہ ہے یہ، اور میں تو مشورہ دوں گا کہ اس کو ایک دفعہ نہیں پڑھیے گا، 3 دفعہ پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ شاید اتنی آسانی سے سمجھ میں نہ آئے۔ حالانکہ امیر اہل سنت بہت آسان لکھتے ہیں، لیکن اس میں مجھ سے اب یہ بھی ڈسکس کیا ہے کہ کس کے پاس کتنا مال ہونا چاہیے، کس کو کتنی صدقہ خیرات کرنا چاہیے، یہ چیزیں بھی ڈسکس کی ہیں۔ تو آپ یہ بھی پڑھ لیں، اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا۔ ہم ایک سوال شامل کر رہے ہیں، مجھ سے اب یہ ارشاد فرمائیں کہ فری ڈیلیوری کے نام پر سامان بھیجا جاتا ہے، لیکن جو ہے نا ڈیلیوری کی کاسٹ تو جو ہے نا وہ پروڈکٹ میں شامل کر لی جاتی ہے، تو یہ دھوکہ تو نہیں؟ فری ڈیلیوری، دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی مہربانی ہے کہ کاسٹ بتا رہے ہیں آپ کو کہ اتنی کاسٹ ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو گھر بھی ملے گی، کوئی حرج تو نہیں اس میں۔ اس سے ایک اور سوال ہے ہمارے پاس کہ ادھار لے کر قربانی کرنا کیسا، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ ادھار لیا اور پھر قربانی کی۔ اور مجھ سے اب ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، وہ شرعی فقیر ہے یا اس درجے پہ نہیں پہنچا ہوا، تو کیا اگر وہ قربانی کرے گا تو قربانی ادا ہو جائے گی؟ میں عرض کرتا ہوں، بس میں ایک وظیفہ دیکھ رہا تھا، جی، شہزاد شریف میں ایک وظیفہ ہے فقر سے متعلق۔ اور ایک اور رسالہ ان افراد کے لیے بیان کرتے تو جو سوال کرنے والے تھے ان کے لیے تو وہی رسالہ جو میں نے بتایا آپ بھی پڑھیں، لیکن ایک اور رسالہ، یہ جو معاشی مسائل ہیں، تنگی ہے، آمدنی ہے، رزق کی فراوانی ہے یا نہیں ہے، ان کے لیے مکتبۃ المدینہ کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے، تنگ دستی کے اسباب۔ تو اگر آپ یہ رسالہ بھی مطالعہ کریں تو انشاءاللہ بہت
مفید رہے گا. مختصر سے رسالے ہوتے ہیں, یہ اپنی عادت بنائیں پڑھنے کی. اپنی لائف کو, اپنی پرسنالٹی کو اپ گریڈ کرنے کا ایک بڑا بیسک طریقہ یہ کہ پڑھنے کی عادت ڈالیں, اور اچھا پڑھیں, مستند پڑھیں, تو اللہ نے چاہا تو اس کی علم دین کی برکتیں بھی ملیں گی, اور آپ کی لائف اسٹائل بھی چینج ہوگا, اپ گریڈ بھی ہوگا, اور انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد حاصل ہوں گے. جو کوئی لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین صبح اور شام 100 مرتبہ جو پڑھتا ہے, تو دنیا میں یہ وظیفہ فقر سے بچاتا ہے, اور قبر میں وحشت اور حشر میں گھبراہٹ سے محفوظ رکھتا ہے. تو وہ ایک ریکویسٹ تھی, جی اگر ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ جی کر دیں, کیونکہ وظیفہ ہے نا, تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین توجہ سے سن لیں. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین صبح اور شام 100 بار, یعنی 100 بار صبح اور 100 بار شام. اس کی فضیلت یہ ہے کہ دنیا میں فاقے سے, قبر و حشر میں, یعنی قبر میں دہشت سے اور حشر میں گھبراہٹ سے یہ وظیفہ بچاتا ہے. اسے اول آخر درود پاک پڑھنا, اول آخر درود پاک تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. بالکل. اچھا, کیا سوال کیا تھا آپ نے؟ سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ قربانی کرنے کے لیے ادھار, یعنی انہوں نے سوال کیا ادھار پکڑ کر قربانی کرنا کیسا, اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. بعض اوقات قربانی واجب تو نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی بندہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی. اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور پیسے کھلے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اس پر تو ادھار لینا ضروری ہو جائے گا, صحیح, جب کہ ادائیگی کی سخت رکھتا ہو. ٹھیک ہے, یعنی قربانی واجب ہے لیکن کیش موجود نہیں ہے. ہاں, ٹھیک ایسا ہے, ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فلو ایسا بن جاتا ہے کہ وقتی طور پر نہیں ہوتا. اسی طریقے سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جس پر قربانی واجب نہیں ہے, تو اس پر تو قرضہ لینا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی قرضہ لیتا ہے تو قرضہ لینا مطلقاً منع نہیں ہے. جو قرضہ اتار سکتا ہے اس کے لیے قرضہ لینا منع نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. ایک سوال اور شامل کر رہا ہوں مجھ سے. سوال یہ ہے کہ نو ایکسچینج نو ریٹرن کی پالیسی بعض لوگ لکھتے ہیں کاروبار میں, تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے, نو ریٹرن نو ایکسچینج صرف ایسا ہے کہ مثال کے طور پر میں نے یہ فون خریدا, خریدنے کے بعد ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا. صحیح. اب اس معاہدے کو اگر ساری عمر کے لیے جاری رکھا جائے کہ میں روز چلا جاؤں اس کی دکان پر کہ بھائی واپس کر لو, پھر اگلے دن پھر چلا جاؤں واپس کر لو, تو بھائی یہ واپس کرنے کا جو معاملہ ہے, یہ واپس کرنا تو یہ معاہدہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. تو معاہدے کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ وہ پیسوں کا مالک ہو گیا, اور آپ نے چیز خریدی ہے تو آپ چیز کے مالک ہو گئے. اب دونوں ایک دوسرے سے اجنبی ہیں. ان معنی میں نو ریٹرن اور نو چینج ٹھیک ہے, لیکن اگر اس چیز کے اندر کوئی عیب نکل آتا ہے, خامی نکل آتی ہے, طے یہ ہوا تھا کہ یہ خامی اس میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس نے کہا اٹ از اوکے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ اس خامی کی وجہ سے جو پہلے آپ کو معلوم نہیں تھی آپ کلیم کرنے کا حق رکھتے ہیں. اور جو لوگ یہ لکھتے ہیں جی, وہ عام طور پر کلیم کی وجہ سے واپس لے بھی رہے ہوتے ہیں, صحیح, سوائے اس کے کہ جناب کسی نے خامی سے بھی برات کر دی کہ یہ چیز ہے جیسی ہے دیکھ کر لیجئے گا جناب, اگر یہ خراب ہوئی تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی برات کر دیتا ہے جی, تو اب یہ ہے کہ اس چیز کا جو ہے وہ واپس کوئی لے کر آئے گا تو اس کا حق ہے کہ اس کو رد کر دے, ٹھیک. اس کا لینا ضروری نہیں ہے. مطلب جیسے میں ایک مثال دے دوں یہاں پہ, جیسے ہمارے یہاں سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں بک رہی ہوتی ہیں, تو نارملی جو میں نے دیکھا وہ یہی ہوتا ہے کہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے, بھائی چیک کر لو. بعض اوقات لوگ دوسرا جو ہے نا وہ کوئی مکینک وغیرہ لا کر دکھاتے بھی ہیں. اب وہ جتنی دیکھنی ہے دیکھ لی آپ نے, اب لینے کے بعد جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ڈینٹ ہوا ہوا ہے, اس پہ پینٹنگ ہوئی ہوئی تھی, اس کا یہ پیس چینج ہوا ہوا ہے, تو یہ قابل اعتبار پھر نہیں ٹھہرے گا. آپ کی بات سے میں یہ سمجھا. ایسا ہی. ٹھیک ہے, آخری کال شامل سلسلہ کر رہے ہیں. جی جناب دیجیے. عمر اجاز اتاری بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ قربانی کس دروازے پہ اور کس کا مال ہو تو قربانی واجب ہوتی ہے؟ اچھا, پچھلے سوال میں بازو کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی صرف ایک دروازہ جو ہے وہ پینٹ ہے, باقی سب ٹھیک ہے. جی, اب پتہ چلا کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو کلیم کا حق ہوگا اسے. صحیح, ٹھیک ہے, جبکہ اس نے دعویٰ کیا ہے. دعویٰ کیا ہو. اور اگر یہ کہ بھائی جیسی بھی ہے خود دیکھ لیں آپ. اچھا, سوال انہوں نے کیا کہ قربانی کس پر واجب ہے. قربانی جو ہے
اور اس شخص پر واجب ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اس قیمت کا اس انداز پر مالک ہو. مثال کے طور پر اس کے پاس کیش رقم ہے یا زائد از ضرورت سامان ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی رقم بنتی ہے، اور قرضے سے بھی فارغ ہے، حاجت اصلیہ سے بھی فارغ ہے، تو یہ جو شخص ہے اس پر قربانی واجب ہوگی. کیا ریٹ چل رہا ہوگا آج کل قربانی کا؟ مفتی، میرے پاس جو آیا ہوا ہے وہ 7,800 روپے، میں نے اسے کراس نہیں کیا. 7,800 روپے جی تولہ. چاندی پیچھے آ گئی کافی. جی میرے پاس یہ ریٹ آیا ہوا، میں نے اسے کراس چیک نہیں کیا. تو بالفرض اس کو بھی ہم لگائیں. جی 7,800، 4,09,500 آج کی ڈیٹ. 4 لاکھ. ٹھیک ہے. تو چاندی کے مہنگے ہونے نے بہت سارے لوگوں پر قربانی جو ہے وہ کا وجوب ہٹا دیا ہے. جی یعنی واجب نہیں رہی ان کے اوپر. بہت سارے مرد ایسے ہیں ان پر واجب پہلے تھی، اب نہیں رہی. صحیح. ایک خواتین کا معاملہ مختلف ہے. خواتین کے پاس سونے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا معاملہ ذرا مختلف ہے. سونا تو اور مہنگا ہوا ہے. جی ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.